مسرور صغرا، اسسٹنٹ پروفیسر CM کالج دربھنگا، شعبہ اردو۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہیں امیر خسرو۔ آپ دیکھیں کہ امیر خسرو فارسی اور ہندی شاعر بھی تھے، ماہر موسیقی بھی تھے اور ان کا لقب ابو الحسن تھا۔ یمین الدولہ ان کا نام تھا اور امیر خسرو عرف۔ والد امیر سیف الدین ایک ترک سردار امیر خسرو فارسی اور اردو کے صوفی شاعر تھے اور انہیں طوطی ہند بھی کہا جاتا ہے۔ امیر خسرو منگولوں کے حملوں کے وقت ہندوستان آئے اور پٹیالی یعنی آگرہ میں انہوں نے سکونت اختیار کی۔ امیر خسرو یہیں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ہندوستانی تھیں۔ کچھ عرصہ بعد یہ خاندان دہلی منتقل ہو گیا اور امیر خسرو نے سلطنت دہلی یعنی خاندان غلامان خلجی اور تغلق کے 8 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا اور برصغیر میں اسلامی سلطنت کے ابتدائی ادوار کی سیاسی، سماجی اور اس کے ساتھ ساتھ ثقافتی زندگی میں انہوں نے سرگرم حصہ لیا۔ خسرو نے ہر صنف شعر، مثنوی، قصیدہ، غزل، ہندی دوہے، پہیلیاں، گیت وغیرہ میں طبع آزمائی کی۔ غزل میں 5 دیوان یادگار ہیں ان کے، جن میں ہندوستانی موسیقی میں ترانہ، قول اور قلبانہ انہی کی ایجاد ہے۔ بعض ہندوستانی راگنیوں میں ہندوستانی پیوند لگائے۔ راگنی جو شام کے وقت گائی جاتی ہے انہی کی ایجاد ہے۔ کہتے ہیں کہ ستار پر جو تیسرا تار بندھا ہے وہ آپ ہی نے چڑھایا اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے یہ خاص طور پر مرید تھے اور انہی کے قدموں میں وہ بالآخر دفن ہوئے۔ امیر خسرو شاعری سے ہی نہیں بلکہ موسیقی سے بھی کافی دلچسپی رکھتے تھے اور ہندوستانی کلاسیکل موسیقی کے ایک اہم شخصیت بھی یہ تسلیم کیے جاتے ہیں۔ کلاسیکل موسیقی کے اہم ساز، طبلہ اور ستار انہی کی ایجاد مانی جاتی ہے اور فن موسیقی کے اجزاء جیسے خیال اور ترانہ بھی انہی کی ایجاد ہے۔ دنیا میں اردو کا پہلا شعر بھی بعض اوقات کئی لوگوں نے حضرت امیر خسرو ہی کی طرف منسوب کیا۔ اس سلسلے میں اردو کے ابتدائی موجدین میں ان کا نام نمایاں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کی جتنی تصانیف ہیں ان میں تحفۃ السفر، وسط الحیات، غرۃ الکمال، بقیہ نقیہ، قصہ چہار درویش، نہایت الکمال، قرانۃ السعدین، مفتاح الفتوح، مثنوی زرلانی، خضر خان، نصح پر، تغلق نامہ، خمسہ نظامی، اعجاز خسروی، خزائن الفتوح، افضل الفوائد، خالق باری، جواہر خسروی، لیلی مجنوں، آئینہ سکندری، ملا الانوار، شیرین و خسرو، امیر خسرو کے کلام اور محبوب الہی شامل ہیں۔ آپ دیکھیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے محبوب الہی جو ہیں وہ بڑے چہیتے مرید تھے اور خسرو کو بھی مرشد سے انتہائی عقیدت تھی۔ خسرو نے خاص کر ہر کسی صنف کی طرف توجہ نہیں دی بلکہ وہ شعر، مثنوی، قصیدہ، غزل، اردو دوہے، پہیلیاں سب پر انہوں نے عبور حاصل کیا۔ آپ دیکھیں کہ ان کے جتنے بھی کلام ہیں جو کہ بیشتر فارسی میں ہیں اور ہندی میں بھی ہیں تو جو کہ کافی شہرت یافتہ ہیں۔ اب اگر ہم فارسی کلام کی مثالیں پیش کرتے ہیں تو ان میں کیا ہے کہ اگر فردوس بر روئے زمین است، ہمین است و ہمین است و ہمین است۔ دیکھیں یہ کیا ہے، اسے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ شعر خاص طور پہ وادی کشمیر
سے منسوب ہے۔ جب انہوں نے کشمیر کی وادی کو دیکھا، سرزمین کشمیر کو جب انہوں نے دیکھا تو انہیں یہ خیال آیا کہ اگر فردوس کہتے ہیں جنت کو، اگر فردوس بر روئے زمین است، اگر زمین پہ کوئی جنت ہے تو وہ کہاں ہے؟ ہمین است و ہمین است و ہمین است، وہ یہی ہے یہی ہے یہی، یعنی کہ وہ کشمیر میں ہے۔ اگر فردوس بر روئے زمین است، ہمین است و ہمین است و ہمین است۔ پھر دیکھیے کیا ہے، کافر عشقم مسلمانی مرا درکار نیست، ہر رگ من تار گشتہ حاجت زنار نیست، اثر بالین من برخیزی نادان طبیب، درمند عشق را دار و بے جز دیدار نیست، نا خدا بر کشتی ما گر نباشد، گم باش ما خدا داریم ما نا خدا درکار نیست، خلق می گوید که خسرو بت پرستی می کند، خلق می گوید که خسرو بت پرستی می کند، آری آری می کنم با خلق مارا کار نیست۔ آپ دیکھیں کہ اردو میں بھی انہوں نے کافی دوہے لکھے ہیں جو کہ کافی مشہور ہوئے ہیں، اور ان دوہوں میں کیا ہے کہ خسرو دریا پریم کا الٹی واکی دھار، جو اترا سو ڈوب گیا جو ڈوبا سو پار۔ پھر انہوں نے کیا کہا، خسرو دریا پریم کا الٹی واکی دھار، جو اترا سو ڈوب گیا جو ڈوبا سو پار، یعنی ان کا کیا کہنا ہے کہ محبت ایک ایسی کشتی ہے، محبت جو ہے وہ ایک ایسا دریا ہے کہ جو اس دریا میں ڈوب گیا سمجھو وہی کامیاب ہوا، اور جو پار اتر گیا وہ ناکام ہو گیا۔ سچ وہ سونی دیکھ کے، سیج وہ سونی دیکھ کے روؤں میں دن رین، سیج وہ سونی، سیج یعنی بستر، سیج وہ سونی دیکھ کے روؤں میں دن رین، پیا پیا میں کرت ہوں پہروں پل بھر سکھ نہ چین۔ پھر کیا ہے، آپ دیکھیں کہ امیر خسرو نے خاص کر شاعری ہی سے نہیں بلکہ موسیقی سے بھی کافی دلچسپی کا مظاہرہ کیا، اور ہندوستانی کلاسیکل موسیقی کی یہ ایک اہم شخصیت تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ امیر خسرو نے اس کے علاوہ بھی بہت سے مشہور شعر کہے ہیں جو کہ اردو دنیا ادب میں کافی مشہور ہیں۔ خاص کر دیکھیں آپ یہ کہ ان کا فارسی کا یہ شعر بے حد مشہور ہوا ہے، اور بہت ہی کم اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ جو فارسی داں ہیں وہ اس شعر سے ناواقف ہوں۔ اب دیکھیں کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نگوید بعد ازیں تو دیگرے من دیگری۔ کتنا خوبصورت شعر ہے، آپ دیکھیں۔ اچھا، اب یہ جو انہوں نے خاص ہندی یہ کہہ لیں کہ جو ابتدائی زبان تھی جب اردو اپنے ارتقاء کی منزلوں کو طے کر رہی تھی، ارتقائی مراحل سے گزر رہی تھی، یہ اس وقت دیکھیں بھائی جب پہلے شاعر ہیں اردو کے، تو آپ اردو کی شکل اس وقت ایسی نہیں تھی جیسی کہ اس وقت موجود ہے نا، یہ تو ارتقائی پذیر شکل ہے جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن اب جب اردو ارتقائی مراحل سے گزر رہی تھی تب انہوں نے کیا لکھا کہ بہت کٹھن ہے ڈگر پنگھٹ کی، کیسے میں بھر لاؤں مدھوا سے مٹکی، پانی بھرن کو میں جو گئی تھی، دو جھپٹ موری مٹکی پھٹکی، بہت کٹھن ہے ڈگر پنگھٹ کی، مورے اچھے نظام پیا جی۔ اب دیکھیں کہ اسی طرز میں انہوں نے خالص عشق و عاشقی سے اور رومانیت سے بھرپور بھی انہوں نے غزلیں اور نظمیں لکھی۔ بہرحال ان میں سے دیکھیں چھوٹی سی مثال کی کیا ہے، موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ لے، موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ لے، تو صاحب میرا محبوب الہی، یعنی یہ کیا ہے، یہ مرشد کی محبت میں انہوں نے جس مرشد کے وہ عاشق تھے، جس کے وہ پیروکار تھے، ان کے متعلق انہوں نے کیا لکھا کہ موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ لے، تو صاحب میرا محبوب الہی، موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ لے، ہماری چندریا پیا کی پگڑیا، وہ تو دونوں سنتی رنگ دے، وہ تو دونوں بسنتی رنگ دے، جو کچھ مانگے رنگ کی رنگائی، مورا جوبن گروی رکھ لے، آن پڑی دربار تہارے،
موری لاج شرم سب رکھ لے، مجھے اپنے ہی رنگ میں رنگ لے۔ لیکن کتنا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے انہوں نے یہاں پہ امیر خسرو نے، اور کتنی خوبصورت اس زمانے میں اس طرح سے لفظوں کی ادائیگی اور جذبات کی ادائیگی واقعی کافی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ دیکھیں کہ اب اسی طرز میں ایک فارسی کی ان کی ایک غزل آپ سماعت فرمائیں کہ کس قدر خوبصورت ہے کہ یہ محفل رسول خدا کا ذکر وہ کر رہے ہیں کہ نمی دانم چھ منزل بوئی شب جائی کہ من بودم، نمی دانم میں نہیں جانتا، چھ منزل کون سی منزل تھی، بود شب جائی کہ من بودم، کل شب میں جس محفل میں تھا وہ کون سی منزل تھی مجھے نہیں معلوم، کہ کل شب میں کس محفل میں تھا، کہاں تھا میں یہ نہیں جانتا، نمی دانم بے ہر سو رقص بسمل بود شب جائی کہ من بودم۔ ہر طرف کیا ہے وہاں پہ رقص بسمل کی طرح لوگ رقص کر رہے تھے، اور وہاں پہ کیا کس طرح سے لوگ بسمل کی مانند رقص کر رہے تھے مجھے نہیں معلوم، اس شب کو میں نہیں جانتا، من بود جہاں میں تھا اس شب وہاں پہ لوگ کیا کر رہے تھے، بسمل کی طرح رقص کر رہے تھے، ہے نا۔ پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے، یعنی یہاں پہ جو لوگ تھے وہ پری پیکر تھے۔ یہاں پہ دیکھیں آپ کی حور و غلمان سے بھی مشابہت دی انہوں نے استعارے اور کنائے میں، سرو قد یعنی بہت ہی لہیم شہیم لوگ تھے، لالا رخسارے ان کا رخسار بالکل لالا کی مانند سرخ تھا، سراپا آفت دل بود شب جائی کہ من بودم، اور کیا ہے ایک آفت کا سما تھا اس شب میں جہاں پہ تھا، وہاں پہ ایک سراپا جو سارا منظر جو تھا وہ بالکل قیامت خیز منظر تھا۔ رقیباں گوش بر آواز اودر ناز من ترساں، یعنی جو رقیب تھے ہمارے رقیب تھے وہ آواز پر بالکل کان لگائے ہوئے تھے، کون سی آواز آ رہی ہے، اور وہ لوگ بہت ہی ناز میں تھے، بہت ہی پرمسرت ماحول میں تھے، اور میں بہت ہی ڈرا ہوا اور خوف زدہ، ترسا یعنی من ترسا یعنی میں خوف زدہ تھا۔ پھر کیا ہے، سخن گفتن چہ مشکل بود شب جائی کہ من بودم، سخن گفتن چہ مشکل بود، اس وقت میری جو بات کرنا میرے لیے بہت ہی مشکل تھا، لب کشائی میرے لیے اس وقت بہت ہی مشکل تھی، میں ایسے ماحول میں تھا، میں ایک ایسے سحر انگیز ماحول میں آ گیا تھا، ایک ایسے سحر انگیز جگہ پہ تھا جہاں پہ میرے لیے کچھ بولنا، لب کھولنا، لب کشائی میرے لیے کافی مشکل امر قرار پا گیا تھا۔ پھر کیا ہے خدا، اب دیکھیے اب یہ انہوں نے تمہید باندھی، کیا کیا عالم تھا وہاں پہ، لوگ جو ہے رقص کر رہے تھے بسمل کی طرح، اور پری پیکر چہرہ لوگ وہاں موجود تھے، سروقد لوگ تھے، اور ایک آفت قیامت کا منظر تھا، اور رقیباں جو ہیں وہ کان لگائے ہوئے سن رہے تھے بہت ناز و افتخار سے، اور میں بہت خوف زدہ تھا، اور وہاں پہ کچھ بھی کلام کرنا میرے لیے مشکل امر تھا۔ ایسے صورت اب وہ کیا بتا رہے ہیں، اب کیا تھا، اب کس ماحول میں وہ تھے کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، میں جس مکان میں تھا وہ لامکاں تھا، کیونکہ اس محفل کا، اس مجلس کا جو صدر تھا، جو میر مجلس تھا، وہ کون تھا، خدا تھا، خدا خود اس مجلس کا میر مجلس تھا، صدر مجلس تھا۔ اور پھر کیا، محمد شم محفل بود شب جائی کہ من بودم، اور جو سرور کائنات ختمی مرتبہ جناب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفل کی شمع تھے، انہی کا ذکر ہو رہا تھا، انہی کے قصائد پڑھے جا رہے، انہی کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت یہ غزل ہے جو انہوں نے فارسی میں بیان کی ہے۔ بہرحال آئندہ پھر کبھی گفتگو ہوگی، وقت کی